اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ٹاپک ہم کل لاسٹ ویک پڑھا تھا اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور وہ ہے غصے سے ریلیٹڈ۔ اب دروازہ تھوڑا سا کھلا چھوڑنا ہے کہ یہ تاکہ وہ لوگ نا آ جائیں آرام سے۔ تو ہاں ہو گیا پہلے بالکل صحیح تھے جب ہم آئے تھے، بس 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 کہ پھنس جائے۔ تو ہم نے جو ہے وہ کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب ایک تو یہ غور کریں گے کہ ہمیں غصہ کس چیز پر آتا ہے، وہ ہم لکھیں گے وہ ٹیگس، اور پھر اس کے بعد اس کا انتظام کیا کریں گے کہ ہم اس چیز کو مطلب اس پر خاص کام کریں اپنے اوپر، کہ بھئی ہمیں یہ بات ٹریگر کر جاتی ہے، ہمیں یہ چیز ہمیں وہ غصہ دلا دیتی ہے، تو ہم اس چیز کا اپنے لیے خیال کریں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ ہم دوسروں کو بھی بعض دفعہ غصہ دلا دیتے ہیں، ہماری کسی بات سے دوسرا شخص کو غصہ آ جاتا ہے، تو اس کو بھی کوشش کریں کہ جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں اسپیشلی، کیونکہ بہت سارے دور کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو آپ اتنا آبزرو نہیں کر سکتے کہ انہیں کون سی بات ایک دم سے ٹریگر کر جاتی ہے، لیکن اپنی طور پہ کوشش آبزرویشن ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے اگر کسی سے معاملات ہیں تو ہم غور کریں کہ وہ اس انسان کو کس بات پہ غصہ جلدی آ جاتا ہے، یا وہ کس بات پہ ٹریگر ہو جاتا ہے، اس کا وہ بٹن بعض ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے، وہ بھی غصے کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم اپنے اوپر کنٹرول کریں کہ ہم اس چیز کو دوبارہ ان کے سامنے ریپیٹ نہ کریں، کوشش اپنے طور پہ یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں نہیں کریں ان کی طرف اس طرح سے کہ انہیں غصہ ہے۔ جیسے ہمارے ہسبینڈ ہوتے ہیں، ہم اپنا ان پہ غور کریں، اسپاؤس پہ، اپنے بچوں پہ، کہ کون سی بات ایسی ہوتی ہے جس وقت وہ آپ کا بچہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، آپ کو بدتمیزی ایک دم سے جواب دیتا ہے، بعض دفعہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے لیکن وہ ایک دم سے آپ کو بہت ہی روڈ طریقے سے جواب دیتا ہے، تو ہمیں بھی غصہ آ جاتا ہے اس وقت، اور ہم بھی اس وقت کوئی ریئیکٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک تو اپنے اوپر روکنا چاہیے کہ اگر ہم بھی اسی طریقے سے ریئیکٹ کریں گے تو ہم ایکچوئل میں رول ماڈل ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، تو ہم ان کو وہی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں کہ جب تمہیں غصہ آئے یا کوئی تمہارے ساتھ کوئی مس بیہیو کرے تو تم کیا کرو، اسے پلٹ کے بدتمیزی سے اس سے بات کرو، یا اس سے ایسے جواب دو، کیونکہ ہم اپنے بچوں کو سے جب اس طرح کرتے ہیں تو بچے یہی لرن کرتے ہیں، اور پھر وہ پلٹ کر آپ سے اس طریقے سے کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اس کو یہ کس نے سکھائی ہے اتنی بدتمیزی، حالانکہ ہم یہ غور نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ سم ٹائمز ہمیں ہی آبزرو کر کے اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض دفعہ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں آپ کو ویسے بدتمیزی نہیں کریں گے، لیکن اگر ان کو ایک ساؤنڈ تیز طریقے سے زور سے بات کریں گے، اگر آپ ان سے چاہے آپ ان سے کوئی وہ جملے میں کوئی ایسی بات نہ ہو لیکن صرف ساؤنڈ آپ کی تیز ہو گئی، آپ کو انسٹرکشن دینے کی چیز تیز ہو گئی، تو وہ بچے جو ہیں وہ ریئیکٹ کر دیں، وہ بچہ ریئیکٹ کر دے گا ایک دم سے، وہ آپ سے، اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن وہ جو آپ کی ساؤنڈ تھی اس کو ٹریگر کری، اور اس کی وجہ سے اس نے پھر جواباً آپ کو کوئی بدتمیزی کی بات بولی۔ تو اس پر کیا کرنا چاہیے، اگر ماں دیکھتی ہے کہ بچے کے ساتھ یہ کچھ ایسی چیز ہے تو اپنا ساؤنڈ والیوم اسی وقت سافٹ کر لے، اسی وقت سافٹ کر لے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ بھی اسی وقت سافٹ موڈ میں آ جائے گا، اور وہ جو اس نے پہلی بدتمیزی کی تھی نا وہ اس پر ابھی آپ سے سوری بھی کرے گا کہ آئی ایم سوری، لیکن اگر آپ اس کو اس سے اور زور سے چیخ کر ڈانٹیں گے تو پھر وہ اور زیادہ بدتمیزی کرے گا اور زیادہ ریئیکٹ کرے گا، اور اس کے اور ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں ایکچولی وی آر دا پرسن جو کہ اس کو اگنائٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو بڑھا رہے ہوتے ہیں بات کو، اگر ہم اپنے رویے پر غور کر لیں تو وہ چیز وہیں کا وہیں نپ ان دا بڈ کہتے ہیں نا، وہ ہو سکتی ہے، دب سکتی ہے، لیکن ہم اس کو خود ہوا دیتے ہیں اپنے رویے سے، اپنے اس سے، اور دوسروں کو کیونکہ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کو کیا چیز بادر کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اریٹیٹ ہو رہا ہے۔ جب ہم نے کہا تھا نا پہلا اسٹیج تو اریٹیشن کا ہی ہوتا ہے، وہ اریٹیٹ وہی ٹریگر ہوتا ہے، ٹریگر بٹن، وہ آپ اریٹیٹ ہوئے اور اس کے بعد پھر وہ
اندر سے ایک دم سے غیظ آئے اور اس کے بعد وہ، کیونکہ ینگ بچوں میں ذرا دوران خون ویسے بھی تیز ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں بٹنس دبتے چلے جاتے ہیں، اسٹیجز بہت تیزی سے کراس ہوتی ہیں. تو ینگ بچوں کے ساتھ ایکچولی مطلب زیادہ تر معاملہ کرتے ہوئے ہمیں اس باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے نہ کریں. اچھا، یہ والی حدیث میں نے پتہ نہیں پڑھی تھی نہیں کہ پڑھی تھی. سہل بن معاذ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غصے کو روکے حالانکہ اسے اس پر قدرت حاصل ہو، اتنا غصہ نکالنے کا اختیار ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کے سامنے بلا کر فرمائے گا، جس حور عین کو تو چاہے پسند کر لے. یہ حدیث نہیں پڑھی تھی نا کلاس میں، تو شاید نہیں پڑھی تھی. تو یہ ایک مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ امیجن کریں کہ جب دنیا میں کوئی شخص کوئی اچھا کام کرتا ہے یا کوئی کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ہوتا ہے، کوئی اچھی پرفارمنس دکھاتا ہے، تو اس کو سب کے سامنے بلا کر کیا دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے، کوئی ٹرافی دی جاتی ہے، کوئی شیلڈ دی جاتی ہے. تو وہ کیا مومنٹ ہوتا ہے. کبھی آپ نے خود بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا کوئی چیز آپ کو اسکول میں کسی پرائڈ آف پرفارمنس یا کوئی بھی آپ کی اچھی پرفارمنس پہ آپ کو آپ کی ہیڈ مسٹریس نے اسٹیج پہ بلایا اور کہا کہ یہ جی آپ ان کا نام پکارا اور بتایا کہ اس وجہ سے ان کو یہ دیا جا رہا ہے. تو ہاؤ ڈو یو فیل، کیسا فیل ہوتا ہے اس وقت، کیا سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے. اور وہ اس خوشی کو مطلب آپ جب بھی یاد کرتے ہیں تو آپ کے دل ایک خوشی سے بھر جاتا ہے اور آپ کو وہ مومنٹ کبھی نہیں بھولتا کہ جس وقت آپ کو اسٹیج پہ بلایا گیا اور آپ کی تعریف ہوئی. یا پھر اسی طریقے سے فیملی میں بعض دفعہ بعض لوگ کسی فنکشن ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے اور وہ اس وقت آپ کو، جیسے یہاں پہ شادیوں میں بہت ہے، آپ کی کسی اچھی بات کی تعریف کرتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری بہو ہیں یا یہ ہماری ساس ہیں یا جو بھی واٹ ایور جو بھی رشتہ ہے، کہنا چاہیے کہ وہ ہیں اور کہ ہماری ماں ہیں، مطلب واٹ ایور. تو پھر وہ آپ کی تعریف کرتے ہیں یا سب کے سامنے، تو آپ اس چیز کو بہت اچھا فیل کرتے ہیں، آپ کا دل میں خوشی سے بھرتی ہے کہ قدردانی کی کسی نے، ایسا کچھ ہوا. تو یہ تو خیر دنیاوی کے معاملات ہیں. اس میں تو سم ٹائمز ایسا بھی ہوگا کہ اگر آپ کو یہاں پہ ریوارڈ مل گیا تو پھر وہاں تو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ اس کا پھر کوئی ڈیفینٹ نہیں ہے. اگر آپ نے اس چیز کا ریوارڈ یہاں لے لیا تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں کہ تمہیں وہاں دے دیا گیا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ مطلب اللہ کے رسول ہمیں بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص ایک آدمی کے لیے کو ریوارڈ بتا رہے ہیں کہ اسے وہاں پر سب کے سامنے اللہ تعالیٰ بلائیں گے، اسے کال کریں گے، وہ ایک اسٹیج پہ آئے گا، اس کو پوری دنیا ہوگی. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم سم ٹائمز کہتے ہیں کہ کسی امریکہ میں بھی کر کوئی شخص کی تو بھائی اتنی بڑی کنٹری میں آپ نے یہ چیز ون کری ہے، کچھ کرا، وہاں پر تو پوری دنیا کے لوگ ہوں گے اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس وجہ سے بلائیں گے کہ اس نے کسی وقت میں اس کو غصے پہ قدرت حاصل تھی لیکن اس نے غصہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو چوائس دیں گے، یہ بھی نہیں کہ اپنی طرف چوائس دیں گے کہ تمہیں کون سی حور پسند ہے، تم اس میں سے اپنے لیے چوز کر سکتے ہو وہ چیز. تو اتنا بڑا مطلب ایک ریوارڈ دے رہے ہیں. اب آپ کے دل میں ایک خیال آ رہا ہوگا یہ تو آدمیوں کے لیے ریوارڈ ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ سوچ رہی تھی نا. ہاں یہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ہم سب خواتین ہیں تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں گے اس پہ، ہے نا. لیکن یہ نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ آدمیوں کو اسپیسیفکلی اس لیے یہاں پہ شو کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے غصہ جب آپ اپنے آپ کو برداشت کرتے ہیں تو ایکچوئل میں کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں نا. صبر ہی تو کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو، آپ کو غصہ آ رہا ہے، آپ اختیار بھی رکھتے ہیں لیکن آپ نہیں کر رہے غصہ. تو آپ صبر جب کرتے ہیں، جب صبر آپ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کے لیے بتایا، جنرل میں بھی بتایا ہوا ہے کہ صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے. تو ان کو تو بے حساب اجر کہ وہ ملے گا ہی ملے گا. لیکن یہاں پر آدمیوں کو اسپیشلی اس لیے مینشن کیا گیا ہے کہ عورتوں کے پاس عموماً اتنی قدرت بھی نہیں ہوتی جتنی کہ آدمیوں کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے غصہ کرنے کی. عورتوں کے پاس عموماً اتنی اتھارٹی نہیں ہوتی.
صحیح ہے. ایکسیڈنٹس بھی زیادہ ہونے کے ساتھ مین کے ساتھ مین ہاں باہر کے انوائرمنٹ سے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں, باہر کی دنیا میں وہ رہتے ہیں زیادہ, تو ان کو جتنے چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اور وہ جتنا اپنا غصہ ان کو پینا پڑتا ہے, مقامات بہت زیادہ ہیں ہماری عورتوں کی بنسبت. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ہے, یہ ہم کہیں گے بھائی وہ تو مسلمان عورتیں جو ہیں وہ گھر میں رہتی ہیں, تو دوسری تو باہر گھوم رہی ہوتی ہیں عورتیں, دوسری جو عورتیں ہوتی ہیں. لیکن ویسے تو خیر اجر جنت تو مومنین کے لیے ہے, جنت میں تو صرف مومن عورتیں اور مرد ہی جائیں گے. ایک تو ریزن یہ بھی ہے. دوسری چیز یہ کہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے برداشت کی قوت زیادہ دی ہوتی ہے مردوں کی بنسبت. وہ زیادہ جو ہے برداشت کر سکتی ہیں. کیسی برداشت؟ فزیکل نہیں, مینٹل برداشت کی قوت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے وہ اور سم ٹائمز وہ اظہار نہیں کر پاتی ہیں, وہ رو پڑتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو غصہ اگر سم ٹائمز آ بھی رہا ہے تو ہم غصے کے بجائے رونا شروع کر دیتے ہیں. ویسے بہت اچھا طریقہ ہے یہ, یقین کریں کہ اس چیز کو میں نے خود اپلائی کیا اپنی لائف میں, کہ مجھے جب غصہ آتا تھا تو میں جو ہے وہ اگر بچوں کے اوپر زیادہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے, آپ کی رسپانسبلٹی ایک دم سے پڑ جاتی ہے, اور چھوٹے بچے اگر آپ کسی کے اوپر تلے بچے ہوں تو اس میں وائس, اور وہ ایک کچھ کر رہا ہے دوسرا, مجھے تو لگ رہا تھا میں کوئی جج وج بن گئی ہوں, ہر وقت مجھے فیصلے کرنے ہیں, یہ ہو گیا, اس نے مار دیا, یہ گرا دیا, فلانا ہو گیا. بھائی کتنی دفعہ مطلب انسان فیصلے کرے گا, ہر وقت قاضی بنا رہے گا وہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چیئرمین تو یہ ہے کہ ہم لوگ لے لیں گے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہے غصہ ایک دم سے آ کر اور پھر کچھ بولنا شروع کر دیتی ہیں مائیں, اور کچھ ایسا بولنا شروع کر دیتی ہیں جو بالکل بعد میں سوچ کے افسوس ہوتا ہے کہ مطلب یہ سب اتنی ایجوکیشن کا فائدہ کیا ہے جو آپ نے اتنی جہالت کا مظاہرہ کیا اور ایسی طریقے سے بات کری کہ. اور پھر کیا ہوتا ہے اس سے غصہ کم نہیں ہوتا, جو ہم نکال رہے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی نکل کے کم ہو جائے گا. نو, جتنا آپ غصے کو نکالیں گے اتنا ہی وہ جن بنتا جائے گا, وہ بڑے سے بڑا جن ہوتا جائے گا. تو اس کو بوتل میں بند رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو نکالنا اس طریقے سے نہیں ہوتا, اس کو کوئی اور نکلنا تو ہوتا ہے لیکن اس کو کوئی راستہ, کوئی اور چینل اس کا بدلیں. تو میں نے کسی کتاب میں ہی پڑھا تھا یا کسی ٹیچر سے سنا ہوگا, کیونکہ ظاہر بات ایسے سیمینارز بھی بہت اٹینڈ کیا کرتی تھی اور جاتی تھی, اسی لیے کیونکہ علم کی محفل میں تو ضرور جانا چاہیے, انسان کچھ نہ کچھ اپنے لیے لے کر ہی آتا ہے. تو مجھے ایک جملہ کسی ٹیچر کا, کسی نے مجھے کہا کہ آپ اپنے غصے کو حزن میں بدل دیجئے. یعنی آپ اپنے غصے کو جو ہے نا, حزن کا مطلب غم میں بدل دیں. مطلب غم تو ایکچوئل میں تو غم ہی ہو رہا ہوتا ہے نا, مطلب ایک وہ چیزیں ایک سے بہت انٹرلنکڈ ہوتی ہیں. ہاں, تو آپ رونا شروع کر دیں, رو پڑیں آپ, وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے. اس میں آپ مظلوم ہی رہیں گی نا, ظالم تو نہیں بنیں گی. پہلی بات تو یہ, کیونکہ آپ مظلوم ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ رو رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کنٹرول میں نہیں ہوتا اگر مطلب. ہاں اچھا ہاں سوری, ایکچولی کچھ مجھے جلدی آ جاتا ہے تو اس لیے مجھے اتنا انداز, مجھے بہت جلدی رونا ہے. مجھے بہت جلدی آتا تھا. اچھا نہیں الحمدللہ, نہیں رونا اچھی بات ہوتی ہے, رونا آنا چاہیے, یہ بلیسنگ ہوتی ہے. ہاں نہیں, بعض لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں اس عادت سے, لیکن پتہ ہے رونا آپ کو بہت, وہ آپ کا کیتھارسس ہوتا رہتا ہے, آپ کے پاس جمع نہیں ہوتا نا, آپ نکل گیا آپ کا, آپ رو لیے, تو وہ بہتر ہے بجائے اس کے چیخنے سے آپشن دے رہی ہوں, چیخنے سے بہتر ہے اگر آپ کو اتنا ماشاء اللہ اتنے اسٹرانگ ہیں آپ کہ آپ اس کو پی سکتے ہیں اور آپ نے پی کے اس کو کنٹرول کر لیا, دیٹس آئیڈیل تھنگ. لیکن اگر جب شروع میں آپ کو اگر ایسی پرابلم ہو رہی ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ رونا شروع کر دیں. آپ کو غم, اس کا غم میں لے کر آئیں اس کو, اس پہ کہ آپ کو اتنا غم ہو رہا ہے کہ بچے کیوں لڑ رہے ہیں, یہ میرے بچے ہیں, یہ کیوں لڑ رہے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جب میں نے یہ اسٹریٹجی اپنائی
اور میں نے کیونکہ ظاہری بات ہے مجھے تکلیف اندر سے تو تکلیف ہی ہو رہی ہوتی ہے نا, لیکن ہم اس کو عجیب طریقے سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تکلیف ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اتنی اچھے سے ریز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں, میں اتنی ذمہ داری سے ان کے ساتھ کرتی ہوں, پڑھ کے ان کو پال رہی ہوں. اچھا یہ امانت اللہ کی, میں اچھا بیٹا یہ نبیوں قصوں سے سٹارٹ کر رہی ہوں ہر چیز, لیکن جو وہ لڑ رہے ہیں یا جو کچھ بیہیو کر رہے ہیں وہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اگر کوئی ماں کچھ بھی نہیں کرتی وہ بھی وہ, تو وہ آپ کو ذرا ڈفرینس اور وہ تکلیف دیتا ہے آپ کو اندر سے کہ یہ میرے بچہ بھی ایسے ہی, وہ بھی اسی طریقے سے جہالت کا مظاہرہ کر رہا ہے, وہ بھی ایسے ہی کر رہا ہے. تو اس میں کیا ہے کہ جب آپ وہ چیز رو کر اظہار کریں گے اپنے بچوں کے سامنے کہ مجھے اس سے بہت شدید تکلیف ہوتی ہے, تو اس کا بچوں کا دل نرم ہوتا ہے, تو وہ آپ سے متنفر بھی نہیں ہوتے پھر, کیونکہ بیکاز دے لو یو, دے جسٹ گاٹ اپسیٹ کہ ماما کو کیا ہوا, وائی آر یو کرائنگ, آپ کیوں رو رہی ہیں, آپ کیوں رو رہی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے گھر کا ماحول میں سختی نہیں آتی, ایک نرم ماحول ہو جاتا ہے, اور بچے خود بخود ایک دم سے کانشیس ہو جاتے ہیں اور لڑنا چھوڑ دیتے ہیں, اور کم از کم کافی دیر تک تو اپنے آپ کو بیچارے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سچ میں یہ میں اپنا بالکل پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. اور میری ایک دفعہ میری ساس بھی بتاتی ہیں کہ میں جب گئی بھی تھی عمرے پہ یا حج پہ, تو بچے سب چھوٹے تھے اور وہ آپس میں کسی بات پہ لڑائی ہو گئی, تو اس میں سے کسی ایک چھوٹے والے نے ہی دو بڑوں کو شاید سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہیں پتہ ہے ماما نے, میں نے کہا تم جب بھی لڑتے ہو تو مجھے یہاں تکلیف ہوتی ہے, میرے دل میں یہاں پہ تکلیف ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے ریلی مجھے ہوتی ہے کہ لڑنے, بس بچے اگر میرے لڑے نا تو مجھے جتنی شدید حقیقت میں دل کے اندر جا کے کچھ لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی چیز ٹوٹ رہی ہے, اور میں بس اس چیز کو میرے لیے برداشت سے باہر ہے کہ میرے بچے آپس میں لڑیں. تو شاید ایسا کچھ ایکسپیرینس ہے میرے سامنے کہ جو میں نے دیکھا ہے لوگ